السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتوں یہ خبر چل رہی تھی کہ اسرائیل نے اور یہودیوں نے، ملعون یہودیوں نے بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹرز لگا دیے، سرویلنس کیمراز لگا دیے، اور وہاں کے جو فلسطینی مسلمان تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے منع کیا کہ ہم اندر جا کے نماز نہیں پڑھیں گے جب تم جو ہے پورا قبضہ جو جما رہے ہو مسجد اقصی کے اوپر، تو ہم لوگ جو ہے اندر جا کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اعتراض کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مسجد اقصی کو مکمل طور پہ لاک کر دیا، بند کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اور پھر مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا، اور دنیا بھر کے مسلمان اس چیز کے اوپر اپنا غصہ ظاہر کر رہے تھے، اور یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اس معاملے میں کیا کر رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہم یہ چیز سنتے آئے ہیں، اور بہت پہلے سے ہم کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب مسجد اقصی کے معاملے میں کچھ نہیں کرتا۔ یہی ہم کو بار بار بتاتے ہیں کہ یہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ٹرمپ کی غلامی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چور ہے، غلام ہیں، لٹیرے ہیں، یہ سب جو ہے گالی گلوچ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے لوگوں کے کئی مقصد ہوتے ہیں، ان کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، مگر جو عام طور پہ جو ہم کو سننے میں آتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں، مسجد اقصی کے معاملے میں سعودی عرب کچھ نہیں کرتا۔ تو چلیے میرے بھائیوں، دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں سعودی عرب نے مسجد اقصی کے معاملے میں حقیقت میں کیا کیا۔ اس نے 18 جولائی 2017 کی خبر آپ اٹھا کے پڑھیے، سارے جو آفیشیل سورسز تھے، سارے جو آفیشیل اخبارات ہیں، جیسے کہ عرب نیوز ہے، سعودی گزٹ ہے، العربیہ ہے، اس طریقے سے مختلف جو یعنی کہ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی 18 جولائی 2017 کو کہ ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، جو فی الحال جو شاہ ہیں، جو ملک ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اپنے رسوخات، اپنے تعلقات اور اپنے جو کانٹیکٹس تھے واشنگٹن، وائٹ ہاؤس میں، امریکہ میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا کہ مسجد اقصی کھل جائے۔ مسجد اقصی کھلانے کے لیے انہوں نے، ملک سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے ذاتی رسوخات اور اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دباؤ ڈالا کہ مسجد اقصی کھل جائے۔ اور پھر 19 جولائی 2018 کو ایک اور خبر آئی کہ سعودی عرب کی جو شورا کونسل ہے، سعودی عرب کی شورا کونسل میں انہوں نے غصہ ظاہر کیا اور بتایا کہ اسرائیل جو ہے یہ وائلیٹ کر رہا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کی مسجد اقصی کے اوپر یہ قبضہ جمائے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا، تو لہٰذا اس کو روکنا لازم ہے۔ یہ 19 جولائی 2017 کی یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ 21 جولائی 2017 کو ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ، جو یعنی کہ اب فی الحال جو ملک ہے، ملک سلمان، ان سے پہلے ملک عبداللہ تھے، ان سے پہلے ملک فہد تھے، تو ملک فہد کے بیٹے عبدالعزیز، شہزادہ عبدالعزیز، پرنس عبدالعزیز بن فہد بن عبدالعزیز آل سعود، انہوں نے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر پر، 21 جولائی کی ٹویٹ ہے، آپ لوگ جا کے چیک کریے اس چیز کو۔ 21 جولائی کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، اس کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور اگر یہود اس طریقے سے کرتے رہیں گے، اسرائیل اس طریقے سے کرتے رہے گا، تو انہوں نے اپیل کی مسلمانوں کو، عربوں کو، سب کو انہوں نے اپیل کی کہ سب مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کریں اور مسجد اقصی کو آزاد کریں۔ 21 جولائی 2017 کو المہم جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو پورے سعودی عرب میں اس ٹویٹ کی تائید کی گئی، اور یہاں کے جو نوجوان شباب ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور جو ہے نا اس چیز کو بہت ہی سراہا، اور اس چیز کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ 27 جولائی کو، یعنی کہ معاملہ ختم ہو گیا الحمدللہ، اور مسجد اقصی کھل گئی، اور یہ ویڈیو جو ہے کافی وائرل ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان مسجد اقصی کے اندر، فلسطینی مسجد اقصی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور سارے یہودی، ملعون یہودی وہاں پہ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ سارے مسلمان مسجد اقصی کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے
مسجد اقصی کے اندر سارے مسلمان جا رہے ہیں. یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی. اس کے دوسرے تیسرے دن کائرو میں مصر میں ایک میٹنگ ہوئی. 27 جولائی کو یہ میٹنگ ہوئی اور جو ہے یہ خبر جو ہے آئی دوسرے تیسرے دن جو ہے اخبارات میں خبر آئی کہ فورن منسٹر جو ہے فلسطین کے فورن منسٹر ریاض المالکی انہوں نے کائرو کی میٹنگ میں ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پہ اللہ کے بعد انہوں نے ملک سلمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے الحمدللہ مسجد اقصی واپس کھل گئی. اب جو عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں احمد الغیث، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا. اسی میٹنگ میں کائرو میں جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اسرائیل آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے. اگر یہ ایسا چلتا رہا تو ہمارا فوکس، ہمارا نشانہ سیاست سے ہٹ کے مذہب کی طرف ہو جائے گا اور پھر مذہبی جنگ چھڑ جائے گی اور مسلمان مذہبی جنگ میں آ جائیں گے، مذہبی جنگ چھڑ جائے گی. تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے عام طور پہ، سعودی عرب کچھ نہیں کرتا، عرب کچھ نہیں کرتے، لوگ کچھ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کیا. اور کل کی بھی خبر ہے العربیہ میں، آپ اٹھا کے پڑھیے کہ ماشاءاللہ ملک سلمان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا اور ڈال کر مسجد اقصی کھلوائی اور ماشاءاللہ مسلمان جا کے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل بے خوف ہو کے ماشاءاللہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ مسئلہ جو ہے نا بہت پرانا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے. حسین بن علی جو عثمانی خلافت کے انڈر میں شریف حسین بن علی، جن کے انڈر میں مکہ اور مدینہ تھا، تو انہوں نے عثمانی خلافت سے بغاوت کی. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی خود کی انڈیپینڈنٹ حکومت ہو جائے، تو عثمانی خلافت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. اور ورلڈ وار 1 کے بعد، پہلی جو عالمی جنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے برٹش کے ساتھ معاہدہ کیا اور برٹش نے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر یہ عثمانی خلافت ہٹ گئی تو حسین بن علی شریف جو عثمانی خلافت کے انڈر میں تھے، ان کو یہ ٹرانس جارڈن، یہ جو جارڈن کا علاقہ ہے، فلسطین، جارڈن، یہ علاقہ اور اس طریقے سے حجاز کا علاقہ اور اسی طریقے سے عراق کا علاقہ، یہ 3 علاقے ان کو دے دیں گے. یہ برٹش نے ان سے یعنی کہ پرومس کیا تھا. اور اسی طریقے سے میک مہون ٹریٹی جو ہے ان کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد ان کو حجاز کا علاقہ دیا گیا. ان کا جو ایک بیٹا تھا عبداللہ اول، ان کو جو ہے جارڈن کا علاقہ دیا گیا. اسی طریقے سے کنگ فیصل جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو عراق کا علاقہ دیا گیا. مگر فلسطین کا مسئلہ جب آیا تو فلسطین کے مسئلے میں برٹش نے یہودیوں کو دے دیا. اب حجاز کے علاقے میں حسین بن علی کی حکومت تھی، مکے اور مدینے پہ بھی ان کی تھی. اللہ کی کیا مرضی تھی، اللہ کو کیا منظور تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبدالعزیز آل سعود کو اٹھایا اور مکہ اور مدینے کو الحمدللہ حسین بن علی کے پاس سے اللہ رب العزت نے سعودی عرب کو دلوا دیا. یعنی کہ اس وقت میں حسین بن علی برٹش کے ساتھ مل کر انہوں نے معاہدہ کیا تھا. اب وہ کیا معاہدے کے بعد کیا کیا ہونے والا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، منشا تھی. اللہ نے حرمین شریفین کو اللہ نے محفوظ کر لیا اور ملک عبدالعزیز کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے ان دونوں شہروں کو دے دیا. اس کے بعد یہ پھیلتے پھیلتے الحمدللہ پھر ریاض، پھر اسی طریقے سے یعنی کہ اصل تو شروع ہوا ریاض سے، پھر اس کے بعد الحمدللہ مکے مدینے تک گیا یہ مشن. اور اسی طریقے سے اپنا الحاصہ، قطیف، عوامیہ اور اسی طریقے سے ہوتے پورا یہاں بحرین تک جو ہے نا الحمدللہ ملک عبدالعزیز نے سعودی عرب کو بنایا. سعودی عرب کو انہوں نے شیپ دیا ماشاءاللہ، اور آج سعودی عرب ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ سعودی عرب جو ہے فلسطین کے معاملے میں کچھ نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے کرتا آیا ہے. اور جب 6 ڈے عرب اسرائیل وار ہوئی تھی، اس وار میں بھی سعودی عرب تھا. سعودی عرب، عراق اور جارڈن، یہ سب مل کے، مصر، ایجپٹ، یہ سب مل کے جو ہے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کری تھی. اور ان سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی ایران نہیں ہے. ان سارے معاملات میں کہیں بھی ایران نہیں ہے. نہ 6 ڈے وار میں ایران تھا، اور نہ اس معاملے میں جو مسجد اقصی کو ابھی کھلایا گیا ہے پچھلے ہفتوں، اس معاملے میں نہ ایران ہے، نہ اخوان المسلمین ہے، نہ حماس ہے. یہ سارے کام جو ہے ماشاءاللہ تمام مسلمان ممالک نے مل کے یہ کام کیا. اور اس میں خاص طور پہ لیڈرشپ جو رہی ہے سعودی عرب کی رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمان ممالک میں امن کو برقرار رکھے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو فاتح بنا کر فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ بھیجے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ حفاظت کرے، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔